میرے محترم بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، ہم سب نکاح کی مجلس میں شرکت کر رہے ہیں۔ ہمارے سب سے زیادہ قابل مبارکباد کے مستحق ہیں جناب نور اللہ صاحب اور جناب منت اللہ صاحب، جس کی دوستی اور محبت سے آپ لوگوں میں سے اکثر بخوبی واقف ہیں۔ آج ان کی دوستی کو رشتہ داری میں پرونے کی کوشش کی جا رہی ہے اور انشاءاللہ چند منٹ کے بعد وہ رشتہ داری میں جڑ جائیں گے۔ ہم سب دونوں رشتہ داروں کے حق میں مزید محبت کے لیے دعا کریں گے اللہ رب العزت قیامت تک کے لیے دونوں دوستوں کی دوستی کو برقرار رکھے، اس رشتہ داری کو برقرار رکھے اور اس رشتہ داری کے ذریعے سے جو نئی جوڑی کا آغاز کیا جا رہا ہے اللہ رب العزت بہت اس کو قبول فرمائے۔ حضرات گرامی، نکاح نسل انسانی کے بڑھوتری کا تمام کے تمام مذاہب کے اندر ایک اہم ذریعہ اور ایک اہم طریقہ ہے۔ جتنے بھی مذاہب دنیا کے اندر ہے، تمام کے تمام مذاہب کے اندر نکاح کا تصور ہے۔ کافر بھی نکاح کرتے ہیں، مسلمان بھی نکاح کرتے ہیں، لیکن دونوں کے نکاح میں فرق ہے۔ کافروں کے ہاں جو نکاح ہے تو کافروں کے ہاں جو نکاح کیا جاتا ہے اس کے ہاں نکاح عیاشی ہے، اور مسلمانوں کے ہاں نکاح جو ہے عبادت ہے۔ کافروں کے ہاں نکاح چونکہ عیاشی ہے اور عیاشی کی جگہ عام طور پر بازار ہوتے ہیں، پوری جگہ ہوتے ہیں، اس لیے کافر لوگ اپنا نکاح جو اپنی شادی بازار کے اندر کرتے ہیں، پوری جگہ کے اندر۔ اور مسلمان کے ہاں کیونکہ نکاح جو ایک عبادت ہے اور عبادت کے تعلق سے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اجعلوہ فی المساجد، کہ نکاح کو مسجد کے اندر انجام دیا کرو، کیونکہ نکاح ایک عبادت ہے۔ اور کافروں کے یہاں نکاح عیاشی ہے، اور عیاشی اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ شراب و کباب کا دور نہ چلے۔ لہذا کافروں کے یہاں نکاح کی مجلس جو ہوتی ہے اس کے اندر کباب اور شراب کے دور چلتے ہیں۔ مسلمانوں کے یہاں نکاح چونکہ ایک عبادت ہے، ان کی مجلس جو ہے ان چیزوں سے خالی ہوتی ہے۔ کافروں کے ہاں نکاح جو عیاشی ہے، اور عیاشی اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ مرد اور عورتوں کا اختلاط نہ ہو۔ لہذا کافروں کے شادی کی مجلس میں مرد اور عورت ایک جگہ اکٹھا ہوتے ہیں، ایک ہی جگہ ایک ہی مجلس میں جمع ہوتے ہیں۔ اور مسلمانوں کے یہاں نکاح چونکہ ایک عبادت ہے، اور عبادت میں عام طور پر عورتیں الگ ہوتی ہیں، مرد الگ ہوتے ہیں، لہذا نکاح کی مجلس میں بھی عورتوں کو الگ رکھا گیا ہے، مردوں کو الگ رکھا گیا ہے۔ تو نکاح ایک عظیم عبادت ہے، اور عبادتوں میں وہ عظیم عبادت ہے کہ کسی بھی عبادت کے تعلق سے یہ نہیں کہا گیا کہ اگر انسان اس عبادت کو انجام دے لے تو اس کا آدھا ایمان مکمل ہو جائے یا پورا ایمان مکمل ہو جائے۔ نکاح وہ عظیم عبادت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الایمان فليتق الله في النصف الباقي، کہ جب ایک مومن نکاح کے بندھن میں بن جاتا ہے اس کا آدھا ایمان مکمل ہو جاتا ہے، اب بقیہ آدھا ایمان کے تعلق سے اسے خدا سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ نکاح کے موقع پر جو 3 آیتیں کریمہ پڑھی جاتی ہیں، ان تینوں آیت کریمہ کا پڑھنا مسنون قرار دیا گیا ہے، اور ان تینوں آیات کے اندر جو چیز قدر مشترک ہے ایک ساتھ بیان کی گئی ہے تینوں آیات کے اندر، وہ ہے تقویٰ۔ تینوں آیات کے اندر تقویٰ کا حکم دیا جا رہا ہے، خاص طور پر زوجین کو، عموماً تمام کے تمام حاضرین مجلس کو خدا سے ڈرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، تقویٰ اختیار کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اس کے اندر بڑی حکمت ہے۔ ان حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ اب وہ نئی جوڑی کا آغاز ہو رہا ہے، اگر ان دونوں کے اندر تقویٰ ہو، خدا کا ڈر ہو، خدا کا خوف ہو تو ایک دوسرے کے حقوق کو کبھی بھی غصب نہیں کریں گے، ایک دوسرے کو ذرہ برابر کبھی تکلیف نہیں پہنچائیں گے، نہ اپنے ہاتھ سے، پاؤں سے، اپنی زبان سے، جسم کے کسی اعضاء سے تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔
انہی حکمتوں میں سے یہ ہے کہ جس طرح سے شوہر سمجھتا ہے کہ میرے اندر بہت ساری خوبیاں ہیں، میرے اندر بہت ساری اچھائیاں ہیں، لیکن ممکن ہے کہ اس کے اندر کچھ کمی بھی ہو۔ اب اگر بیوی کے اندر تقویٰ ہے، بیوی کے اندر خدا کا ڈر ہے، تو بیوی اپنے شوہر کی اچھائیوں کو دیکھے اور اس کے اندر جو کمیاں ہیں اس کو نظر انداز کرتے ہوئے زندگی بسر کرے گی۔ اسی طرح سے دلہن سمجھتی ہے میرے اندر بہت ساری اچھائیاں ہیں، میرے اندر بہت ساری خوبیاں ہیں، لیکن ان کے اندر بھی کچھ کمیاں ہو سکتی ہیں۔ اب اگر شوہر کے اندر تقویٰ ہے، شوہر کے اندر خدا کا ڈر ہے، تو اپنی بیوی کی اچھائیوں پر نظر رکھے گا اور اس کے اندر جو کمیاں ہیں اس کو نظر انداز کرتے ہوئے زندگی بسر کرے گا۔ اس طرح سے اگر زوجین کے اندر، میاں بیوی کے اندر خدا کا ڈر پیدا ہو جائے تو پوری زندگی لڑائی جھگڑے کی نوبت نہیں آئے گی۔ حضرت مولانا عبدالحی فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہماری شادی کو 55 سال ہو گئے، لیکن کبھی بھی اپنی بیوی پر غصہ ہونے کی نوبت نہیں آئی، لڑائی جھگڑے کی، بحث و مباحثہ کی نوبت نہیں آئی۔ کیوں؟ تو دونوں کے اندر تقویٰ پیدا ہو گیا تھا، دونوں کے اندر خدا کا ڈر پیدا ہو گیا تھا۔ لہٰذا اس نکاح کے موقع پر جو آیت کریمہ پڑھی جاتی ہے اس سے خاص طور پر زوجین کو یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ اب نکاح کے بندھن میں آپ بننے جا رہے ہیں، اپنی پوری زندگی تقویٰ اختیار کرنا، خدا سے قدم قدم پر ڈرتے رہنا، تو آپ کی پوری زندگی جو ہے جنت کا نمونہ پیش کرے گی۔ قرآن کریم نے کتنی اچھی بات کہی، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ عورت مرد کے لیے لباس ہے اور مرد عورتوں کے لیے لباس ہے۔ لباس کا کام کیا ہوتا ہے؟ لباس کا کام یہ ہوتا ہے کہ جسم کے اندر جو داغ دھبے ہیں، جسم کے اندر جو عیوب ہیں، لباس ہم پہنتے ہیں، کپڑے ہم پہنتے ہیں تو جسم کے داغ دھبے کو لباس چھپا دیتا ہے۔ تو زوجین کو اسی طرح سے ہونا چاہیے کہ ہمارے جو آپسی معاملات ہیں، کبھی لڑائی جھگڑے کی نوبت آ گئی، کبھی غصے کی نوبت آ گئی، کبھی جو بدتمیزی کر بیٹھے، تو اپنے معاملات کو اپنے تک محدود رکھیں، اپنے معاملات کو اپنے دونوں تک محدود رکھیں، کسی تیسرے سے شیئر نہ کریں، نہ پھیلائیں۔ آج رشتے بگڑ رہے ہیں، رشتے کے اندر جو ہے ٹوٹنے کے قربت آ جاتی ہے اور بسا اوقات نکاح ختم ہو جاتا ہے، طلاق کی نوبت آ جاتی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ لڑکا اور لڑکی کے اندر محبت نہیں ہوتی، دونوں کے اندر چھیمی گوئیاں شروع ہوئی، گالی گنجوں کی نوبت آتی ہے، فوراً لڑکا اپنے رشتہ دار کو فون کیا، لڑکی اپنے رشتہ دار کو فون کرتی ہے، اس نے میرے ساتھ ایسے کر دیا، اس نے میرے ساتھ ایسے کر دیا، یہاں تک کہ جدائی کی نوبت آ گئی۔ اسی لیے قرآن کریم نے جو اصول بتایا ہے، اگر ہم اور آپ اس اصول پر عمل کریں تو تمام کے تمام اختلافات، لڑائی جھگڑے فوراً ختم ہو جائے۔ دونوں کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے، کوئی بھی معاملہ پیدا ہو جائے، کوئی بھی تلخی کی نوبت آ جائے، بحث و مباحثہ کی نوبت آ جائے، تو اپنے معاملات کو اپنے تک رکھیے، کسی تیسرے تک پھیلانے کی کوشش مت کیجیے۔ اب میں نوشے بابو سے ایک دو بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو قرآن جیسے عظیم نعمت سے نوازا، آپ حافظ قرآن ہیں، آپ ایک باعمل حافظ قرآن ہیں۔ اب چند منٹ کے بعد آپ کی زندگی بڑھنے والی ہے۔ ابھی تک آپ آزاد تھے، جس طرح چاہتے تھے رہتے تھے، کھاتے تھے، کماتے تھے، اب آپ کی ذمہ داریاں بڑھ رہی ہیں۔ ابھی تک آپ کے ایک ہی رشتہ داریاں تھیں، آپ کے رشتہ داریاں بڑھ رہی ہیں۔ آپ کے رفیق حیات ہوں گے، آپ کے سسر ہوں گے، سالے ہوں گے، سالیاں ہوں گی، آپ کے ساس ہوں گی۔ جو پرانے رشتہ داریاں ہیں وہ تو ہے ہی، پرانی رشتہ داری کے ساتھ اب نئی رشتہ داری ہو رہی ہے۔ اب آپ کو اس طرح سے قدم رکھنا ہے زندگی کے اندر کہ کسی رشتہ دار کو کبھی بھی شکوہ اور شکایت کا موقع نہ ملے، یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ فلاں صاحب فلاں نے اپنی شادی کے بعد بالکل ہی بدل لیا اپنے آپ کو، یہ کہنے کا موقع نہ ملے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ اپنی بیوی کی بات سن کر کبھی بھی اپنے بوڑھے ماں باپ کو تکلیف مت پہنچائے گا۔ اسی طرح سے اپنے ماں باپ کی بات سن کر وہ اپنے رفیق حیات کو جو آپ کی بننے والی ہے اس کو تکلیف مت دیجیے گا، اس پر ظلم مت کیجیے گا۔ آج آپ کی رفیق حیات ہو رہی ہے، لیکن کل کسی کی بیٹی
تھی، انہیں بڑی محبت اور پیار سے ان کی پرورش کی، اور آج جب کہ ان سے خدمت لینے کا وقت ہو گیا، بالغ ہو گئی، جوان ہو گئی، تو اپنی خدمت لینے کے بجائے آپ کے حوالہ کر رہے ہیں۔ اب وہ آپ کی خدمت کرے گی، لہذا ان کا یہ حق بنتا ہے کہ ان کے ساتھ میل و محبت کے ساتھ زندگی گزاریے۔ اللہ رب العزت اس نکاح کو بے حد قبول فرمائے۔ ہم تمام کے تمام حاضرین زوجین کے حق میں دعا کریں گے، اور رشتہ داری جو ہو رہی ہے اس رشتہ داری کے حق میں دعا کریں گے۔